دنیا کے ہر کنٹری کے لیے ٹورسٹ ویزے کا جو بھی پیپر ورک ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ یو ای ایک ایسی کنٹری ہے بھائی جان کہ جو آپ کو بہت کچھ دیتی بھی ہے اور آپ سے بہت کچھ لیتی بھی ہے۔ میں نے جو پہلی کمپنی بنائی تھی یہاں پہ وہ تھی میری بائک رائڈر کمپنی، جذبہ ڈیلیوری سروس کے نام سے۔ ڈاؤن فال میں میری کمپنی بھی کریش ہو گئی اور اچھا خاصا لاس برداشت کرنا پڑا۔ میں نے کار واش کا بزنس شروع کیا اور شارجہ میں نے اس کا لائسنس بھی بنایا۔ میں نے پھر کمپنی بنائی، ڈاکومنٹس کلیئرنس سروسز کی اپنے نام کی۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہنر والا بندہ کبھی نہیں بھوکا مرتا، تو سوشل میڈیا والا بھی بھوکا نہیں مرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری اظہر اور آج میرے ساتھ اکرام صاحب ہیں جن کا سفر بہت ہی دردناک اور جستجو سے بھرا ہوا ہے، اور پاکستان سے لے کے یو اے تک ان کا سفر جو ہے ان میں مختلف نشیب و فراز آتے رہے، لیکن انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آج ہم ان کے پاس موجود ہیں کیونکہ ان کی جو کہانی ہے، جو زندگی ہے، خاص طور پہ گزشتہ 4 سال 5 سال سے وہ بہت زیادہ وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہی ہے۔ آج ہم انہی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے پاکستان سے یو اے میں شفٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کون کون سی مشکلات کو فیس کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اکرام بھائی، آپ بتائیے گا کہ آپ کی جو زندگی ہے، جب آپ پاکستان سے یو اے میں شفٹ ہوئے ہیں تو کیا کیا نشیب و فراز آئے ہیں اور آپ نے کن کن مسائل کا جو ہے وہ سامنا کیا ہے؟ یو ای ایک ایسی کنٹری ہے بھائی جان کہ جو آپ کو بہت کچھ دیتی بھی ہے اور آپ سے بہت کچھ لیتی بھی ہے۔ میرے پاکستان سے یو ای آنے کا جو سفر تھا، میں یہاں پہ ایز اے ٹورسٹ آیا تھا، کیونکہ میں یوٹیوبر ہوں، ولاگر ہوں، تو میں مختلف کنٹریز میں ٹریول کرتا رہتا ہوں، تو یہاں بھی میں اکثر آتا رہتا تھا۔ لیکن جب میں یہاں پر آیا تو اس کے بعد یہاں میں نے پکا رہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہاں پہ میں بزنس کروں۔ تو میں نے جو پہلی کمپنی بنائی تھی یہاں پہ وہ تھی میری بائک رائڈر کمپنی، جذبہ ڈیلیوری سروس کے نام سے، اور ایک ٹائم تھا اس کا بڑا نام بھی الحمدللہ تھا۔ تو وہ کمپنی بنانے کے بعد پھر یہاں پر ایک ڈاؤن فال آیا بائک رائڈرز کمپنی کے اوپر، جس میں یو ای گورنمنٹس نے بھی کافی ایکشن لیے۔ تو اس ڈاؤن فال میں میری کمپنی بھی کریش ہو گئی اور اچھا خاصا لاس برداشت کرنا پڑا مجھے۔ میں سمجھیں کہ آسمان سے زمین پہ آ گیا تھا۔ تو آپ نے کیسے دوبارہ اپنے آپ کو سروائیول کیا اور کیسے آپ نے اپنے آپ کو دوبارہ اس چیز پہ موٹیویٹ کیا کہ آپ کر سکتے ہیں؟ جو لاس کی بات کریں وہ تقریباً 1.25 لاکھ درہم سے زیادہ کا لاس تھا، اور ہم جیسے بندے کے لیے یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ اگر یہاں کی بات کریں تو یہاں پہ جو بزنس مین ہیں ان کے لیے یہ اتنی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی رقم تھی جو کہ ناقابل برداشت تھی۔ زیرو پہ جانے کے بعد پھر ڈیفینیٹ 2 آپشن تھے، یا تو واپس چلے جائیں یا پھر سٹرگل کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں، جہاں پہ لاس ہوا ہے وہیں سے پورا کیا جائے۔ اب اس کمپنی میں تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ کمپنی کریش ہو گئی، اور کچھ یو اے کے گورنمنٹس بھی بائک رائڈرز کمپنیز کے حوالے سے چینج ہو گئے، تو جس میں پورا نہیں اترتی تھی کمپنی تو وہ بند کرنا پڑی۔ پھر ایک نئے سٹرگل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بس مجھے جو سپورٹ ساتھ میرے کرتا رہا وہ تھا سوشل میڈیا، میرے فالورز، میرا یوٹیوب چینل، میرا فیس بک پیج، میرا ٹک ٹاک۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا والا بندہ، وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہنر والا بندہ کبھی نہیں بھوکا مرتا، تو سوشل میڈیا والا بھی بھوکا نہیں مرتا اگر اس کے پاس کچھ فالورز یا سبسکرائبرز ہیں، کیونکہ وہ اس کی بہت بڑی ہمت اور حوصلہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کون سا بزنس شروع کیا اور کس بزنس میں، اس میں ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا اور اب کیسا چل رہا ہے؟ اس کے بعد میں نے کچھ انویسٹرز کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں کی انویسٹمنٹ بھی میں نے لی، کیونکہ جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں یا مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر لوگوں کا ایک ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میں نے شروع کرنے کی کوشش کی، جس کو میں لائک بھی کرتا، تو جہاں پہ اچھا کام ہے، نو ڈاؤٹ وہ برا کام نہیں ہے، لیکن بس کچھ چیزیں آپ کے نصیب کی بھی ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ٹائم ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے کار واش کا بزنس شروع کیا اور شارجہ میں نے اس کا لائسنس بھی بنایا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کی جگہ بھی لی، اس کی پوری سارا، یہاں پہ کچھ رولز ایسے ہیں کہ یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گورنمنٹ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ جہاں پہ یو اے گورنمنٹ یا پورے ریاستوں کی جتنی بھی یہ 7 ریاستیں ہیں، تو اس کی گورنمنٹ اگر کہیں پہ کہیں نہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو شارجہ میں نے ایک ایسے ایریے میں جو مجھے لوکیشن وائز بہت اچھے لگی کہ یہاں پہ اگر یہ کار واش بن جائے تو میں اچھی خاصی انکم پر ڈے کے حساب سے کما سکتا ہوں، تو وہاں پہ میرے ساتھ کچھ انویسٹر نے میرے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کی،
اور میں نے وہ لوکیشن بھی لے لی, اس کا رینٹ بھی دے دیا, لائسنس بھی بن گیا. لیکن جب وہاں کی بلدیہ انسپیکشن کے لیے آئی تو انہوں نے آبجیکشن لگا دی کہ یہ ریزیڈنٹ ایریا ہے, یہاں پہ پہلے بھی ہم نے کار واش جو ہیں وہ بند کیے ہیں, تو اس لیے آپ نہیں کر سکتے, کوئی اور جگہ دیکھیں. تو پیسہ جو تھا وہ لگ چکا تھا, ایک بار پھر 25-30 ہزار درہم کا لاس برداشت کرنا پڑا یہاں پہ دوبارہ. تو ابھی جو آپ بزنس کر رہے ہیں کنسلٹنسی کا, اس کا ذرا ہمیں اویئر اباؤٹ بتائیں کہ کس کنٹریز کے لیے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ ادھر, ڈاکومنٹیشن کلیئرنس کا ہے کیا یہ مجھے خود ٹریولنگ کا شوق بھی تھا. میرا جتنا بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہ ٹریولنگ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. میرا جو چینل کے نام ہے وہ بھی سفر کے نام سے ہی ہے, جستجو کا سفر میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا نام ہے. تو میں اس کے اوپر پہلے بھی لوگوں کو اویئرنیس دیتا تھا کہ آپ کس کنٹری میں کیسے جا سکتے ہیں. خود میں نے بہت ٹریولنگ کی ہے اور اس ٹریولنگ کی بنا کے اوپر میں ان لوگوں کو گائیڈ کرتا تھا. تو پھر ایسے ہی ایک دن میری وائف نے کہا کہ اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے, آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, آپ گائیڈ بھی کرتے ہیں, تو آپ اسی فیلڈ کو لے کے چلیں. پھر یہاں پہ کچھ ایسے دوست ہیں میرے جو اس فیلڈ سے پہلے منسلک تھے, کچھ انہوں سے ایڈوائز لی, کچھ انہوں نے ٹائم دیا, کچھ ٹائم ضائع کیا. لیکن وہ مختصر یہ کہ میں نے پھر کمپنی بنائی, ڈاکومنٹس کلیئرنس سروسز کی اپنے نام کی, اور اس کمپنی کو لے کے پھر میں نے, کیونکہ یہ ہمارا جو کام ہے یہ بیسیکلی ڈاکومنٹس کا ہے, ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو یہاں پہ اگر آپ لیگل کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس لیگل سسٹم ہے, تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں, کمپنی نہیں ہے, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ڈاکومنٹس کلیئرنس سروس کی کمپنی بنائی, ڈاکومنٹس کا کام کر رہا ہوں. دنیا کے ہر کنٹری کے لیے ٹورسٹ ویزے کا جو بھی پیپر ورک ہے وہ ہم کرتے ہیں. اچھا, یہ ہے تو پرسنل سن کہ اکرام اور علی نام کیسے پڑا ہے؟ علی میرے بچپن کا نام ہے. مجھے میری جو امی ہیں وہ بھی بلاتی تھیں اسی نام سے, اور میرے دوست احباب بھی اسی نام سے بلاتے تھے, مجھے بھی نام پسند تھا. اکرام حفیظ میرا وہ نام ہے جو ڈاکومنٹیشن نام ہے, اور علی میرا نک نیم ہے, جو آلموسٹ ہمارے ملک میں ہر دوسرے بندے کا نک نیم ہوتا ہے. کسی کا پپو, کسی کا بولو, تو کسی کا کوئی. میرا نک نیم علی اکرام تھا. بہت شکریہ اکرام صاحب, آپ نے اپنی جستجو ہمیں بتائی. اور ناظرین, یہ اکرام حفیظ اور نک نیم ان کا علی, اور ماشاءاللہ بہت اچھے یوٹیوبر بھی ہیں, اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ جستجو کو جاری رکھا ہے. اور آج یہ ایک اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں جہاں پہ اگر کوئی نارمل انسان دیکھے تو وہ رش کرے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, آپ کا میزبان چودھری اظہر. اللہ حافظ.